گلشن میں جا کے دیکھ، نہ صحرا میں جا کے دیکھ، کیا شان ہے ولی کی یہ قرآن میں جا کے دیکھ۔ چھٹ جائیں گی ابھی ابھی ظلمت کی آندھیاں، غوث الورا کا دل سے تو نعرہ لگا کے دیکھ۔ کھل جائے گی ابھی ابھی دل کی کلی کلی، ایک بار غوث پاک کا نغمہ سنا کے دیکھ۔ مل جائیں گے دونوں جہاں کی نعمتیں تجھے بھی، غوث الورا کو اپنا وسیلہ بنا کے دیکھ۔ ہو جائے گی تجھے بھی زیارت حضور کی، آنکھوں میں غوث پاک کا جلوہ بسا کے دیکھ۔ اور تجھ پہ بھی ہوگی غوث پاک کی نظر کرم ضرور، تجھ پہ بھی ہوگی غوث پاک کی نظر کرم ضرور۔ اس دل کو ذوالفقار تو شیدا بنا کے دیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زار و قطار رویا کرتے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رقت آمیزی کو دیکھ کر، یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی نماز کو دیکھا جائے۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے با جماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے، آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کر سکے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ جو بابا جی سب سے نمایاں ہیں، نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں، کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا نہیں نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو گے انہوں نے وہ ہماری بات پوری کرنی ہے، ہم ان سے ایک میٹھی اور لذیذ چیز آج منگواتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بچہ جو سب سے بڑا تھا پاس آیا اور کہا بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں، میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں چلا جاتا لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں، آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دیں۔ بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہو، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے اور جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھومنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی، اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا، اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میری دعا سن لی، آپ نے
میری دکان میں قدم رکھے تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں تمہاری دکان پر آؤں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا، میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کراؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کی تلاش کر کے میں نے اس سے کہا تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا حیرت ہے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم ان کو جانتے ہی نہیں کہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا سا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں کہ وہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں، جس کے لیے بھی دعا کریں اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے، اور جب اس دور میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود موجود ہے تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا ان کی دعا کے آگے؟ ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں بول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو فوراً جیلان شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی۔ آج دیکھیے آپ خود بخود میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور میری دکان میں آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ پاک میری زندگی کو آسانیاں عطا فرمائے، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی تھما دی۔ ابھی وہاں سے جانے والے تھے، دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا آپ نے اسے تو جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی لا کر دیں۔ آپ نے اس سے بھی تسلی دی اور کہا میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دے دیتا ہوں بیٹا۔ یہ دیکھ کر مریدین بہت غصہ ہونے لگے اور کہا کہ حضور ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتے ہیں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا نہیں ٹال سکتا۔ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس وہ کام ہی ہم کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے، بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ اب ایک اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بغداد میں رہتے ہوئے بیت اللہ شریف کی زیارت۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا، آپ نے فرمایا اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ جب میں نے اس جانب دیکھا، آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا بیت اللہ شریف میری نظروں کے سامنے ہے۔
آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ارادہ کیا میں اسلام قبول کروں۔ اسی دوران میرے دل پہ یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بڑی شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اس سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الکیمانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا، ابھی سوچ رہے تھے کہ کسی مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں۔ ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت ابو الحسن علی سے منقول ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک جماعت کثیر کے ہمراہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی زیارت باسعادت کے لیے روانہ ہوا۔ اسی دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے مجھ سے کہتے رہے میں حضور سیدنا غوث اعظم سے ان کی سفارش کروں گا۔ حضرت ابو الحسن علی بن ملاعب القواس فرماتے ہیں رستے میں ایک بد اخلاق لڑکا بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا۔ مجھے اس کا علم تھا کہ یہ اکثر و بیشتر ناپاک رہتا ہے اور بول و براز کے بعد استنجا بھی نہیں کرتا۔ حسن اتفاق کے حضور سیدنا غوث اعظم سے بھی رستہ میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن علی فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں لوگوں کے پیغامات پہنچائے اور پھر مجھ سمیت میرے ساتھ تمام موجودہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو ازراہ عقیدت چومنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں جب اس بد اخلاق لڑکے نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چوما تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چہرہ پر داڑھی نمودار ہو چکی تھی اور اس نے آپ کے دست حق پر توبہ کی، پھر اس کا شمار نیکوں میں ہوا۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قابض ہو جائیں، مگر ان سے کہنا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا۔ آپ نے بیان فرمایا میں نے ان سے کہا تو وہ نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار کیا۔ میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب غازی مصر پہنچے تو ان کو شکست ہوئی۔ شیخ زین الدین فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر کر دیا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہو چکی تھی اور بے شمار لوگ میرے واعظ سے مستفیض ہونے لگے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، آپ سے دعا کی درخواست کی کہ اس کے ہاں اولاد ہو۔ آپ نے مراقبہ میں جا کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا تو وہاں لکھا تھا اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی، غیب سے ندا آئی اس کے ہاں اولاد نہیں، آپ اس کے حق میں دعا جاری رکھیں، یہاں تک کہ غیب سے آپ کو ندا آئی کہ ہم نے آپ کی دعا کی بدولت اس کو 7 لڑکے عطا فرمائے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں یکے بعد دیگرے 7 لڑکوں کی دعا کی پیدائش ہوئی۔ حضرت شیخ ابو الخیر منقول ہے، فرماتے ہیں میں شیخ ابو حسن اور شیخ خلیل بن احمد اور شیخ ابو عبداللہ
کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعود نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو قائد نے کہا میں مجاہدی کی قوت چاہتا ہوں۔ شیخ ابوالزاد نے کہا کہ میں خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ وقت چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا کہ میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر محفوظ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلدی پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو سعود فرماتے ہیں حضرت شیخ حماد دباس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور میں ملک شام کی جانب مال تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں اور میرا یہ قافلہ تیار ہے، میرے پاس 700 دینار کا مال ہے۔ حضرت شیخ حماد دباس نے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ حضرت حماد عباس کی بات سن کر وہ تاجر حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حماد باس کی بات بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سفر پر جاؤ، میں تمہارا ضامن ہوں۔ آپ کا فرمان سن کر وہ سامان تجارت لے کر شام پہنچا۔ اپنا تمام مال فروخت کرنے کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام سے حلب گیا۔ وہاں ایک مقام پر اس نے 1000 دینار رکھ دیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا عرب بتوؤں نے ایک قافلہ لوٹا ہے، قافلہ کے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہے جس میں وہ شامل ہے۔ اس کے بعد وہ بیدار ہوا، گھبرا کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے 1000 دینار رکھے تھے۔ اس کے دینار وہیں پر رکھے اس کو مل گئے۔ دینار لے کر واپس قیام گاہ پہنچا، بغداد شریف واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب وہ تاجر بغداد شریف واپس پہنچا تو پہلے حضرت حماد باس کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے اللہ کے حضور تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی یہاں تک کہ تمہاری حقیقت کو خواب میں بدل دیا گیا۔ وہ تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حضرت حماد باس کی بات کی تصدیق کی۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی آمد۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی گھومتے پھرتے اسی باغ کی طرف آن نکلے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے، اور وہ اللہ عز و جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت طاری رہتی تھی۔ آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جس وقت آپ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسہ دیا، پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ ان دنوں انگوروں کا موسم تھا، کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود باادب ہو کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا انداز بہت پسند آیا۔ آپ کا یہ ادب بہت بھلا محسوس ہوا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونہار اور راہ حق کا متلاشی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، دندان مبارک سے چبا کر خواجہ معین الدین چشتی کے دہنے مبارک میں ڈال دیا۔ وہ کھلی کا ٹکڑا شباب معرفت کا جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام حجابات دور ہو گئے، آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا، تعینات کے حجابات سامنے سے اٹھ گئے، جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو ساقی جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا، دل قابو سے باہر ہو گیا، طبیعت پر جبر کر کے دامن صبر قرار تھام کر کے بیٹھ گئے۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہٰذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا۔
اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی دکھا چکے تھے، اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد آپ خود پر ایک دیوانگی کی ایک کیفیت طاری ہو چکی تھی، اور دنیا اور دولت، دنیا سب حقیر اور بے وقعت دکھائی دینے لگی۔ آپ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا، اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس رقم کو راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور خود معمولی ساز راہ لیا، اور اپنے وطن اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقا کی محبت کو خیر باد کہہ کر چل دیے۔ محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کیا کرتے ہیں، پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی راستہ اختیار کیا۔ اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند اور بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ مشرق و مغرب کے ہزاروں طلباء ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تحصیل علوم و فنون کے لیے سمرقند بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو چکے تھے۔ اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صغیر سنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانح نگار نے قلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی، مگر سادات خراسان کے مقتدر خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و کمال باپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھلا کیوں کر ان پڑھ رہ سکتے تھے۔ حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ تعلیم تو نہیں، کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروجہ کی ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی، اور یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کیے ہوں۔ بہرحال بخارا پہنچنے سے پہلے آپ نوشت خواندند سے واقف ضرور تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بخارا کے تمام علماء فضلاء کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ تذکروں اور سوانح عمری کے مطالعہ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کن کن اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمند طے کیا، مگر آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا حسام الدین بخاری کی دستگاہ سے آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی۔ 23 سے 24 برس کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تزکیہ نفس کا ضروری سامان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو باہم پہنچ گیا تھا، مگر قلب جس تسکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہ ہوئی، اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزویں دل میں چوٹکیاں لے رہی تھی، اس تک ابھی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، عشق کی آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی۔ تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا، محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا، عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ بالآخر جب بے قراری جنون کی حد کو پہنچی، آپ جانب عراق روانہ ہوئے۔ قصبہ سبحان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے ملاقات ہوئی، اور 15 دن آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبرا کے ہاں قیام فرمایا۔ سبحان سے روانہ ہو کر سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حضور سیدنا غوث اعظم قصبہ جبل میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا، جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ انہوں نے بشارت دی کہ آپ
مقتدائے روزگار ہوں گے، خلق اللہ آپ سے فیض یاب ہو گئی۔ آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک تاجر کے حق میں آپ کا دعا کرنا۔ شیخ ابو سعود الحریمی بیان کرتے ہیں کہ ابو المظفر الحسن تاجر شیخ حماد الباس کی خدمت میں آئے اور بیان کیا کہ حضرت شام کی طرف سفر کرنے کا میرا مقصد ہے، میرا قافلہ تیار ہے جس میں 700 دینار کا مال لے کر جاؤں گا۔ آپ نے اس سے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو مارے جاؤ گے اور تمہارا سارا مال لٹ جائے گا۔ یہ اس وقت عین عالم شباب میں تھے۔ آپ کا یہ قول سن کر نہایت مغموم ہو کر نکلے۔ راستے میں ان کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے حضرت شیخ حماد کا مقولہ آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا بے شک تم جاؤ، انشاءاللہ تم اپنے سفر سے صحیح تندرست واپس آؤ گے، میں اس بات کا ضامن ہوں۔ غرض یہ اپنے سفر کو گئے، شام جا کر 1000 دینار کو انہوں نے اپنا مال فروخت کیا۔ بعد ازاں یہ اپنی کسی ضرورت کے لیے حلب گئے، وہاں ایک مقام پر انہوں نے اپنے 1000 دینار رکھ دیے اور انہیں بھول کر اپنی جگہ چلے آئے۔ اس وقت انہیں کچھ نیند کا غلبہ معلوم ہوا، اس لیے آتے ہی سو گئے۔ خواب میں دیکھا عرب کے بدوؤں نے ان کا قافلہ لوٹ لیا، قافلہ کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا، خود ان پر بھی وار کر کے ان کو مار ڈالا، جس کا اثر ان کی گردن پر ظاہر تھا، خون بھی اس پر نمایاں تھا، جس کا درد بھی انہیں محسوس ہوا۔ یہ گھبرا کر اٹھے، اسی وقت ان کو اپنے دینار یاد آئے، فوراً دوڑے تو وہاں پر انہیں اپنے دینار ویسے ہی رکھے ہوئے ملے۔ یہ ان کو لوگ لے کر اپنی جگہ پر آئے اور اب انہوں نے یہاں سے کوچ کیا، بغداد واپس آئے۔ جب بغداد آ چکے تو انہیں خیال ہوا کہ پہلے میں شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ بزرگ کبیر بزرگ ہیں، اگر شیخ عبد القادر کی خدمت میں جاؤں تو وہ بھی اس بات کے مستحق ہیں کیونکہ میرے حق میں ان کا قول صادق آیا ہے۔ غرض انہیں تردد تھا کہ پہلے کن کی خدمت میں جاؤں، مگر حسن اتفاق سے شوق سلطان میں انہیں شیخ حماد مل گئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ نہیں، تم پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں جاؤ، وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 70 دفعہ دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ نے تمہاری واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ یہ پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ شیخ حماد نے میرے پاس آنے کے لیے تمہیں فرمایا ہے، میں نے 70 دفعہ تمہارے حق میں دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ وہ تمہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لیے نسیان سے بدل دے اور تمہیں صحیح اور تندرست معال خیر واپس لے آئے۔ ایک بزرگ کا آپ کے مراتب و مناصب کی خبر دینا۔ شیخ عبد اللطیف بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ شیخ عزار بن متورع البتائی مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک اجمی شریف نوجوان جس کا نام عبد القادر ہے داخل ہوا ہے۔ یہ نوجوان عن قریب نہایت ہیبت، عظمت، جلال، مقامات، کرامات کے ساتھ ظاہر ہوگا اور حال احوال اور درجہ محبت میں سب پر غالب رہے گا۔ تصرفات، کون و فساد اسے سونپ دیا جائے گا، بڑے چھوٹے سب اس کے زیر حکم ہوں گے۔ قدر و منزلت میں اسے قدم راسخ اور معارف حقائق میں ید بیضہ حاصل ہوگا۔ مقام حضرت القدس میں زبان کھول سکے گا، صاحب مراتب و مناسب ہوگا جو کہ اکثر اولیاء سے فوت ہو چکے ہیں۔ ایضاً اسی طرح ایک بڑی جماعت نے آپ کے متعلق شیخ احمد رفاعی کا قول بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ منصور البطائخی کے روبرو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر ہوا تو آپ نے ان کی نسبت فرمایا کہ وہ زمانہ عن قریب آنے والا ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے گا، عارفین میں ان کی وقت و منزلت زیادہ ہوگی اور وہ ایسے حال میں وفات پائیں گے کہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک روئے زمین میں ان سے زیادہ اور کوئی محبوب نہیں ہوگا۔ تم میں سے جو کوئی اس وقت تک زندہ رہے تو اسے لازم ہے کہ ان کی عزت و حرمت کو پہچانے، ان کی قدر کرے۔ شیخ محمد بن الخضر بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک وقت شیخ
عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھا، مجھے اس وقت خیال آیا کہ مجھے شیخ احمد رفاعی سے بھی نیاز حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے یہ خیال آتے ہی آپ نے فرمایا کہ خضر لو، شیخ احمد رفاعی سے ملاقات کرو۔ میں نے آپ کی طرف نظر ڈولائی، مجھے ایک ذی ہیبت بزرگ دکھائی دیے۔ میں نے اٹھ کر سلام کیا، ان سے مصافحہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، خضر، جو شخص کے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اولیاء اللہ کو دیکھ لے تو پھر اسے مجھ جیسے شخص سے ملنے کی کیا آرزو، کیونکہ میں بھی تو آپ کے ہی زیر اثر ہوں۔ اس کے بعد آپ مجھ سے غائب ہو گئے۔ آپ کی وفات کے بعد پھر شیخ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ وہی بزرگ ہیں جن کو میں نے آپ کے بازو کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ نے مجھ کو فرمایا کہ تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہیں ہوئی۔ شیخ عبد البتائی بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی حیات بابرکات میں مجھے شیخ احمد رفاعی کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا تو میں جا کر آپ ہی کے نزدیک ٹھہرا اور کئی روز تک ٹھہرا رہا۔ ایک روز آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کچھ شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات جو کچھ آپ کو معلوم ہوں بیان کریں۔ میں آپ کے حالات بیان کر رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، شیخ احمد رفاعی کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہنے لگا کہ تم ہمارے سامنے آپ کے سوا کسی کا ذکر نہ کرو۔ تو آپ نے نہایت غصے ہو کر شخص کی طرف دیکھا، وہ مر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی کے مراتب کو کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ وہ شخص ہیں کہ بحر شریعت جس کی داہنی طرف، بحر حقیقت جس کی بائنی طرف ہے، جس میں سے چاہے پانی بھر لے۔ اس وقت آپ کا کوئی جواب نہیں۔ نیز میں نے آپ سے سنا اس وقت اپنے بھتیجوں شیخ ابراہیم العراب اور ان کے برادران ابو الفرح، عبد الرحمن، نجم الدین کو اس وقت آپ ایک شخص کو جو بغداد جانے والے تھے رخصت کر رہے تھے۔ اس بات کی وصیت کی جب تم بغداد پہنچو تو شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے اگر آپ زندہ ہوں تو وہ کسی کے پاس نہ جانا، اگر وفات پا گئے ہوں تو آپ کی قبر سے پہلے اور کسی کی زیارت نہ کرنا، کیونکہ آپ کے لیے عہد لیا جا چکا ہے کہ جو صاحب حال بغداد جائے آپ سے ملاقات نہ کرے تو اس کا حال سلب ہو جائے گا۔ اس پر افسوس ہے جس سے آپ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ شیخ خلیفہ تلمیذ شیخ ابو سعید کیلوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بلاد سواد میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو ہوا میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس سے پوچھا آپ ہوا میں معلق کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں ہوا و ہوس کو چھوڑ کر تقوی پرہیزگاری کے تحت بیٹھا ہوا ہوں۔ شیخ بیان کرتے ہیں پھر جب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اس شخص کو پھر آپ کے سامنے قبطۃ الاولیاء میں معلق ہوا میں مؤدب بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت انہوں نے بہت سے حقائق و معارف کی باتیں کی، آپ سے دریافت کی جنہیں میں مطلق سمجھا نہیں۔ پھر آپ وہاں سے اٹھ گئے اور صرف میں رہ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، کیونکہ ایسا ولی اور مقرب بھی ہے جس کی اس در پر آمد و رفت نہ ہو۔ پھر میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں آپ کا کلام مطلق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا کہ ہر مقام کے احکام جدا ہوتے ہیں، ہر حکم کے معنی علیحدہ، ہر معنی کی عبارت، اور اس عبارت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو کہ اس کے معنی سے واقف ہو، اور معنی سے وہی واقف ہوتا ہے جو کہ حکمت سے آگاہ ہو، حکمت سے وہی آگاہ ہوتا ہے جو مقام عالی پر پہنچا ہو۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا آپ نہایت مؤدب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا میں آپ کے سامنے مؤدب ہو کر کس طرح نہ بیٹھوں، حالانکہ آپ نے 100 رجال غیب پر جو ہوا میں معلق رہتے ہیں اور جن کے بجز مستثنیٰ لوگوں کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، مجھے افسر بنایا ہے اور میں ہر طرح کے تصرفات کی آپ نے مجھے اجازت دی ہے۔ خلیفہ موصوف بیان کرتے ہیں کہ اس وقت امر ولایت آپ ہی کی طرف متنبع تھا، جس طرف آپ نظر اٹھا کر دیکھتے اسی طرف کے رہنے والے خواہ وہ مشرق و مغرب کے کسی حصہ میں رہتے ہوں کانپ اٹھتے تھے۔ آپ کی برکت و توجہ سے اس میں ترقی اور تضاعف کے امیدوار رہا کرتے تھے۔ شیخ عمر البز بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا واقعہ ہے، میں جمعہ کے دن آپ کے ہمراہ نماز جمعہ پڑھنے جا رہا تھا۔ اس روز راہ میں کسی نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ مجھے خیال گزرا ہر جمعہ کو لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے نہایت مشقت اور دشواری سے مسجد تک پہنچتے ہیں، مگر آج آپ کو کسی نے سلام نہیں کیا۔ مجھے اس کا خیال گزرنا تھا کہ لوگ چاروں طرف سے آپ کو سلام کے لیے دوڑے۔
پھر آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ اور بھی بہتر ہے۔ تو آپ پھر مسکرائے اور فرمایا کہ عمر، تم نے یہی چاہا تھا نا، کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، خواہ ان کی طرف کھینچ لوں اور خواہ اپنی طرف روک کے رکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زار و قطار رویا کرتے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رقت آمیزی کو دیکھ کر، یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے، اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی نماز کو دیکھا جائے۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کر سکے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ جو بابا جی سب سے نمایاں ہیں، نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں، کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا، نہیں نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو گے انہوں نے وہ ہماری بات پوری کرنی ہے، ہم ان سے ایک میٹھی اور لذیذ چیز آج منگواتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بچہ جو سب سے بڑا تھا پاس آیا اور کہا، بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں، میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں چلا جاتا، لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں، آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دیں۔ بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا، حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہو، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا، اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے اور جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھومنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی، اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا، اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میری دعا سن لی۔ آپ نے میری دکان میں قدم رکھے تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں تمہاری دکان پر آؤں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا، میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی لیکن
ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کراؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کی تلاش کر کے میں نے اس سے کہا تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا حیرت ہے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم ان کو جانتے ہی نہیں کہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا سا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں کہ وہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں، جس کے لیے بھی دعا کریں اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے، اور جب اس دور میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود موجود ہے تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا ان کی دعا کے آگے؟ ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں بول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو فوراً جیلان شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی۔ آج دیکھیے آپ خود بخود میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور میری دکان میں آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ پاک میری زندگی کو آسانیاں عطا فرمائے، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی تھما دی۔ ابھی وہاں سے جانے والے تھے، دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا آپ نے اسے تو جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی لا کر دیں۔ آپ نے اس سے بھی تسلی دی اور کہا میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دے دیتا ہوں بیٹا۔ یہ دیکھ کر مریدین بہت غصہ ہونے لگے اور کہا کہ حضور ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتے ہیں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا نہیں ٹال سکتا۔ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس وہ کام ہی ہم کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے، بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ اب ایک اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانہ میں ایک مقرب کی ولایت سلب کر لی گئی۔ سب چھوٹے بڑے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس نے 360 اولیاء اللہ سے التجا کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ ان اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ اس شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مردود ہو گئے ہو، مگر میں تمہیں اللہ کے اذن میں مقبول بنا سکتا ہوں۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم نے اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم سے پہلے بھی 360 اولیاء اللہ اس کے لیے سفارش کر چکے ہیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ یا الہی تو مردود کو مقبول، مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے۔ اگر تیری منشا یہی ہے
تو نے اس کو مقبول بنانے کے لیے مجھ سے دعا کیوں کروائی؟ غیبی ندا آئی، اے عبد القادر، اسے میں نے تمہارے سپرد کیا، تم اسے جو چاہے بنا دو۔ چنانچہ آپ کی دعا سے وہ پھر سے بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازہ پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا گیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا، آپ نے فرمایا، اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ میں نے اس جانب دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا بیت اللہ شریف میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حاضرین کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، میں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا۔ اسی دوران میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں اس دور کی سب سے بہترین شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اسی سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضور سیدنا عیسیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، بغداد چلے جاؤ، شیخ عبد القادر کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الحکیمانی سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کس مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں گے، ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابی طاہر سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا تو دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قبضہ ہو جائے، مگر ان سے کہنا کہ وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا جو آپ نے بیان فرمایا تھا۔ میں نے ان سے کہا تو وہیں نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا تو میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار پایا۔ میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر فرمایا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث کے قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہوئی اور بے شمار لوگ میرے واعظ سے مستفید ہونے لگے۔ حضرت شیخ ابو الخیر سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں شیخ ابو محمد حسن، شیخ ابو قاسم، شیخ ابو حفظ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعید نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابن قائد وانی نے کہا کہ مجھے مجاہدے کی قوت عطا کر دیجئے۔ شیخ بزاز نے کہا خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا ہوں، چاہتا ہوں میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ شیخ خلیل نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے موت نہ آئے، یہاں تک کہ مجھے مقام قطبیت پر فائز کیا جائے۔ شیخ ابو البرکات نے کہا کہ میں محبت الہی میں استغراق چاہتا ہوں۔ شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ میں نائب وزیر بننا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو مفتوح نے کہا کہ میں خلیفہ کے گھر کا استاد بننا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلد پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے
قطبیت مانگی تھی جس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو السعد عبداللہ سے مروی ہے کہ میری کنواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 برس تھی۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم آج رات کو کرخ کے ویرانے میں جاؤ اور تل خمس 5واں ٹیلا کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لو۔ دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ علی نیت عبد القادر کے الفاظ پڑھنا۔ جب رات بڑھے گی جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے، تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ مت ہونا۔ جب صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ ایک جماعت کے ہمراہ گزرے گا، وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا، تو اسے بتانا عبد القادر نے بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی، آپ کے فرمان کے مطابق ڈراؤنی شکلوں والے لوگ گزرے مگر دائرہ کے نزدیک کوئی نہ آ سکا، یہاں تک کہ صبح جنوں کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ اس کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا میری حاجت پوچھی۔ میں نے اسے حضور سیدنا غوث اعظم کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا اور اپنی حاجت بیان کی۔ میری بات سن کر وہ بادشاہ گھوڑے سے اترا، زمین کو بوسہ دیتے ہوئے دائرہ کے کنارے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کے بیٹھتے ہوئی جماعت بھی بیٹھ گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا جاؤ، جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکش جن کو پکڑ لائے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جرت کیوں کر پیش ہوئی؟ اس سرکش جن نے کہا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ جن نے اس سرکش جن کو سر قلم کرنے کا حکم دیا اور میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی۔ میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور سیدنا غوث اعظم کا حکم بجا لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بادشاہ جن نے کہا کہ وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ جب اللہ عز و جل کوئی قطب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرما دیتا ہے۔ تفریح الخاطر میں منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم کے وصال کے بعد ایک شخص جو کہ عرصہ دراز سے مرشد کامل کی تلاش میں تھا اور وہ آپ کا شورا سننے کے بعد آپ کی خدمت میں بغداد شریف پہنچا۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ آپ وصال فرما گئے ہیں تو وہ آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آداب زیارت بجا لایا۔ آپ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت فرما دیا اور اس کی جانب خصوصی توجہ فرمائی۔ حضرت ابو بکر ارکیمی فرماتے ہیں میں ابتدائی عمر میں شتر بانی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس شخص کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ عنقریب مر جائے گا۔ اس نے مجھے ایک چادر اور 10 دینار دیے اور فرمایا یہ میری امانت، تم بغداد شریف واپس جا کر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دینا۔ حضرت ابو بکر الکیمی فرماتے ہیں کہ میں اس وصیت کے کچھ دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ میں جب بغداد شریف تشریف لایا تو لالچ میں پھنس گیا۔ میرے دل میں خیال آیا ان چیزوں کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں ہے، چنانچہ میں نے وہ چادر اور 10 دینار اپنے پاس رکھ لیے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، میری ملاقات حضور سیدنا غوث اعظم سے ہوئی۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تم نے 10 دیناروں کے لیے بھی اللہ کا خوف نہیں کیا، میری امانت اپنے پاس رکھ لی اور میرے پاس اپنی آمد و رفت بھی ختم کر لی۔ حضرت ابو بکر ارکیمی فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا میں نے وہ چادر اور 10 دینار لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور معافی کا خواستگار ہوا۔ واللہ عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احوال کے مشاہدہ اور کشف کے وقت اولیاء اللہ پر افعال خداوندی میں سے ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جو عقلوں کو سلب کر لیتی ہے اور عادات و رسوم کو بکھیڑ دیتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ افعال خداوندی 2 اقسام میں منقسم ہیں، نمبر 1 جلال، نمبر 2 جمال۔
اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے قلوب پر اپنی دونوں صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے۔ جلال اس کا قہر ہے اور جمال اس کی رحمت ہے۔ مشاہدہ اور کشف کے بعد اولیاء اللہ دور سے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ انبیاء کرام کی ارواح کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ملائکہ اور انبیاء سے کلام کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب امور عقل اور عادات و رسوم کے خلاف ہیں۔ جس وقت اللہ کی تجلی قلوب پر ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت قلوب میں سرور طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ان کے ساتھ بہترین کلام فرماتا ہے، ان کو مختلف انواع و منازل کی بشارت دیتا ہے، اور انہیں وہ منازل نصیب ہوتی ہیں کیونکہ ابتدا سے ہی قلم نے ان چیزوں کو ان کے حق میں لکھ دیا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے عظمت اور جلال خوف کر دینے والا ڈر ہے، اور قلب پر ایسا غلبہ لاتا ہے جس کا اثر بدن کے اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، خوف شدید کے باعث نماز کے دوران میں آپ کے سینہ مبارک سے ہانڈی کے ابلنے جیسی آواز سنی جاتی تھی، کیونکہ نماز میں آپ کو اللہ عز و جل کا جلال نظر آتا تھا اور آپ پر عظمت الہیہ کا انکشاف ہوتا تھا۔ اللہ عز و جل کے مشاہدہ کے وقت اولیاء اللہ کو جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں ان پر فضل طاری ہوتا ہے، اور فضل خداوندی کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ جب تک سالک اپنی ہستی میں فانی نہیں ہوتا، ذات حق کے ساتھ باقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت دولت وصال حاصل ہونے سے پہلے عاشقوں کو قرب وصال کی خوشخبری اس لیے دیتے ہیں کہ شاید شوق الہی کے سبب ان کی محبت حد سے گزرے، ان کی قوتیں منقطع ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ یقین کے 3 مرتبے ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کے مرتبہ پر فائز ہونے پر سالک کو اس راز کا علم ہو جاتا ہے کہ محبوب حقیقی عالم کی صورت میں جلوہ نما ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاہد لم یزلی کے لیے مرت نامہ ہے۔ پھر جب سالک ترقی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ عین الیقین کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ محبوب حقیقی حضور نبی کریم کی زیارت سے مشرف ہونے لگتا ہے، اور اس کا یقین وحدت الوجود پر پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسے بیداری میں بھی حضور نبی کریم کی حضوری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ پھر سالک عین الیقین کی منازل طے کر کے حق الیقین کی منازل پر فائز ہوتا ہے، اور اس کے قلب پر حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے سالک، تیرا حقیقی مقصد صرف اللہ ہے، یعنی تو اس جہان فانی میں صرف معرفت الہی کا شکار کھیلنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اللہ کی طرف دوڑو۔ سالک کے لیے اس کا مقصود نہ آخرت ہے نہ دنیا، بلکہ اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے اور نفس ہے، یعنی سالک اور اللہ کے درمیان حجاب نفس ہے۔ نفس سے مراد نفسانی خواہش ہیں، اور جب انسان اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم کی اطاعت چھوڑ کر دنیاوی لذات شہوات میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، بدن اور روح۔ اگر نفس کو غذا دی جائے تو بدن موٹا ہو جاتا ہے اور روح لاغر ہو جاتی ہے، اگر روح کو غذا دی جائے اور نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے تو اس سے روح موٹی تازی ہو جاتی ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ نفس اللہ کی ضد ہے اور اس کا دشمن ہے، یعنی وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان حالت میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا عصائے مبارک پکڑا ہوا تھا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر عصائے مبارک کو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا، اے دریا بس رک جا۔ آپ کا فرمانا تھا کہ دریا کی طغیانی کم ہو گئی۔ حضرت شیخ عبد الجبائی سے منقول ہے، میری ملاقات ہمدان میں ایک شخص طریف سے ہوئی۔ یہ شخص دمشق کا رہائشی تھا۔ اس نے مجھے بتایا دوران سفر میری ملاقات بشر المفرزی سے ہوئی جو 14 اونٹوں پر شکر لادے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دوران سفر میرا گزر ایک جنگل سے ہوا، رات کا وقت تھا، میرے پاس
4 اونٹ اس جنگل میں گم ہو گئے۔ میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو پکارا، کیونکہ آپ نے دوران واز ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے پکارو۔ چنانچہ میں آپ کو پکارنے لگا۔ اس دوران مجھے ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جس نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس شخص نے مجھے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا۔ جب میں ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں نظر دوڑائی تو مجھے اپنے 4 اونٹ سامان کے نظر آ گئے جنہیں میں ہانک کر لے آیا۔ گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک عورت مرید تھی جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت رفع حاجت کے لیے نزدیک پہاڑ کی ایک غار میں گئی تو اس فاسق بدبخت کو خبر ہو گئی۔ اس بدبخت نے غار میں جا کر عورت کو پکڑ لیا اور عزت لوٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس عورت نے بآواز بلند شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ اس وقت مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی کھڑاؤں کو اس غار کی سمت میں پھینکا۔ وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئیں جس سے وہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ وہ عورت آپ کی کھڑائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضرین محفل کے سامنے سارا ماجرا بیان کر دیا۔